الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبارك وكأس من معين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات محترم معزز و مکرم بزرگان کرام، میرے پیارے نوجوان دوستو، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق دی. میرے دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی چند آیات اور ایک حدیث پاک پڑھی ہے. بارگاہ رب العالمین سے دعا ہے کہ شد باتیں انہیں کے ذمے میں مجھے صحیح کہنے کی اور ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث پاک پڑھی ہے، روایت کرنے والے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات جو امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی وہ یہ کہ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ بات سننے کے بعد میں امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑا قریب ہو گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، 3 سوال. قریب ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیا. پہلا سوال یہ کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے. دوسرا سوال یہ کہ بعض اولاد لڑکے کے بعض اولاد لڑکے کے شکل و صورت کا باپ کے شکل و صورت کا ہوتا ہے اور بعض اولاد ماں کے شکل و صورت کا ہوتا ہے. تیسرا سوال یہ کہ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو اس کی سب سے پہلی غذا کیا ہوگی، سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا، سب سے پہلی جنتوں کی جو میزبانی کی جائے گی وہ کس چیز کی جائے گی.
یہ 3 سوال حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے پہلی بار وہ 4 باتیں سنی تو میں نے یہ سوال کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو ایک خاص پیغمبر اور نبی ہی اس کا جواب دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور اس کا جواب نہیں دے سکتا۔ امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آتانی و اخبرنی جبرائیل علیہ السلام، کہ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے ان سوالوں کا جواب بتایا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام سننا تھا، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں او آپ نے تو میرے دشمن کا نام لے لیا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہود میں سے ایمان اتنی ساری باتیں سن رہے ہیں، سوال جواب ہو رہا ہے، اب تک وہ ایمان نہیں لایا ہے۔ میرے عزیز دوستو آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ وہ تو ہمارے دشمن ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی وہ فرشتے ہیں جو اللہ رب العالمین کی عذاب لے کر کے آتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام کے پاس اللہ کے احکامات کو لے کر کے وحی لے کر کے آتے تھے، وحید کے بارے میں، خوشخبری کے بارے میں۔ اس لیے یہود لوگ سب سے بڑا دشمن حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سمجھتے تھے۔ قرآن کریم میں بھی آیا ہے اس کے بعد۔ بہرحال تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ان 3 سوالوں کا جواب دیا۔ پہلا سوال یہ کہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے، اور سب سے بڑی نشانی اور پہلی نشانی کیا ہوگی، اور وہ یہ ہوگی کہ مشرق کی جانب سے ایک آگ اٹھے گی اور وہ آگ مغرب تک پہنچے گی۔ کچھ لوگ اس آگ کو ہانک کر کے مغرب تک پہنچا دیں گے۔ پہلا سوال یہ اور اس کا جواب یہ۔ دوسرا سوال جو آپ نے کیا کہ 5 لڑکے یعنی 5 اولاد ماں کی شکل کا ہوتا ہے اور 5 اولاد باپ کی شکل کا ہوتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دوزین میں سے جس کا پانی غالب آتا ہے اسی کی شکل و صورت کی اولاد ہوتے ہیں۔ تیسرا سوال یہ کہ جنت میں جب لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو ان جنتیوں کی میزبانی، سب سے پہلی غذا، سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا؟ میرے عزیز دوستو جنت کے نام سن کر کے تو ہر صاحب ایمان کی منہ میں پانی آتا ہے، کیونکہ ہر صاحب ایمان یہ چاہتا ہے کہ جنت میں یہ امید بھی ہے کہ انشاءاللہ جنت میں ایک نہ ایک دن جس نے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جنت کی بات آ رہی ہے تو ذرا اشارہ کیے دیتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، جنت اتنے آسانی سے ملنے والے نہیں ہیں۔ انکا توسع الکافر، پروردگار عالم بے شک آپ کافروں کو، آپ کے نام نہ لینے والوں کو بہت زیادہ مال اور دولت سے نوازتے ہیں، خوشیوں سے نوازتے ہیں۔ یہ سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کیا۔ ہاں اور کیوں نہیں، دیکھیے موسیٰ علیہ السلام واقعات دیکھیے۔ ایک دن کا واقعہ کہ دو مچھرے نہر میں مچھلی کی شکار کرنے کے لیے گیا۔ ایک کلمہ پڑھنے والا گیا، دوسرا دوسرے ایمان والا گیا۔ کلمہ پڑھنے والا جانچ دیکھتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے جال کو پھینکتا ہے، ایک بھی مچھلی نہیں آتی ہے۔ صبح سے شام ہو جاتا ہے اور جو آپ کا نام لینے والا نہیں ہے، آپ کا انکار کرتا ہے، آپ کی وحدانیت کو انکار کرتا ہے، آپ کے پیغمبروں کا انکار کرنے والا ہے، اور وہ جال پھینکتا ہے غیر اللہ کا نام لے کر کے، بتوں کا نام لے کر کے پھینکتا ہے۔ جتنی بار وہ جال پھینکتا ہے بار بار جال بھر کر کے مچھلیاں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب دیکھیے صبح سے شام ہو گیا، ایک بھی مچھلی نہیں۔ شام کے وقت میں ایک مچھلی آئی صاحب ایمان والا، اس نے کہا اللہ ذرا شکر ہے، صبح سے شام تک کم سے کم ایک مچھلی تو آئی۔ تھوڑی سی غلطی ہوئی، پاؤں پھسل گیا، وہ مچھلی بھی چلی گئی۔ کہا اللہ تیرا شکر ہے، کوئی بات نہیں۔
کیونکہ ایک ایمان والا اللہ کی ذات پر یقین اور امید اور بھروسہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے دروازے کو کھول دیا اور کہا اے موسیٰ علیہ السلام ذرا جہنم کا دیدار کر لو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جہنم کو دیکھتے ہیں، جہنم کو دیکھنے کے بعد یا رب العالمین اگر کوئی غیر ایمان والا کوئی انسان دنیا میں ہے، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر کے قیامت تک وہ دنیا میں ایک اکیلا تنے تنہا بادشاہ بنے رہے۔ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس وقت سے لے کر کے قیامت تک بادشاہ بن کر کے رہے، حاکم بن کر کے رہے، حکمران بن کر کے رہے، غلام نہیں بن کر کے رہے، اپنی حکومت اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارے اور مرنے کے بعد جیسے ہی اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، جانتے ہی اس انسان سے پوچھا جائے کیا تم نے کبھی زندگی میں عیش و آرام حاصل کیا؟ اپنی زندگی میں کبھی سکھ اور خوشیوں کا معائنہ کیا؟ خوشیوں ملی کبھی زندگی میں؟ وہ انسان جہنم میں آتے کہے گا پروردگار عالم زندگی بھر میں مجھے آج تک کبھی خوشیاں میسر نہیں ہوئی، خوشی نہیں ملی۔ وہ جہنم ہے ہی خطرناک چیز۔ اللہ نے کھول کے دکھایا، دیکھیے یہ غیر ایمان والوں کے لیے، یہ غیر ایمان والوں کے لیے، اس کو ہم دولت تو دیتے ہیں لیکن ہم غیر ایمان والوں کے لیے یہاں پر یہ انعام اس طرح کے عذابات تیار کر کے رکھتے ہیں۔ ایک انسان مر رہا ہے جو ایک صاحب ایمان والا ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، کہ غیر ایمان والا مر رہا ہے۔ آسمان دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح ایک ایمان والوں کی آزمائش یعنی امتحان لیتا ہے ایمان والوں سے۔ وہ کہتا ہے مجھے مچھلی کھانا ہے، غیر ایمان والا، ایمان والا کہتا ہے مجھے پانی پینا ہے۔ مچھلی بازار میں نہیں، گھر میں نہیں، اللہ کی نظام حرکت میں آتی ہے، شکاری کرنے جاتا ہے، بازار میں فروخت کرتا ہے، گھر والے خرید کے لاتا ہے، بناتا ہے، وہ غیر ایمان والا کھاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ ایک ایمان والا سامنے سراہی رکھی ہوئی ہے، پانی بھرا ہوا ہے، پینے پانی کے لیے ترس رہا ہے، ذرا سے مسٹیک ہوتا ہے اور جو ہے وہ کھڑا وہ سراہی الٹ جاتی ہے، پانی پیتا نہیں، پیاسا دنیا سے چلا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سوالوں کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ اے موسیٰ علیہ السلام آؤ، تم جنت کے دروازے کو کھول دیا جاتا ہے، ذرا جنت کے معائنہ کر لو۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنت کو دیکھتے ہیں، جنت کی انعامات کو دیکھتے ہیں، جنت کے باغ و بہار کو دیکھتے ہیں، باغ و بہار کو دیکھنے کے بعد کہتے ہیں رب العالمین اگر ایک ایمان والا جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اس کا ہاتھ بھی نہیں ہو، ہاتھ کٹا ہوا ہو، پاؤں بھی کٹا ہوا ہو، اور ایسے ہی وہ سرین کے بل زمین پر چل کر کے دنیا میں مان چھان کر کے کھا کر کے اپنی زندگی کا گزر بسر کر رہا ہو، اور ایک سال نہیں، ہزاروں سال نہیں بلکہ لاکھوں برسوں نہیں، جب سے دنیا قائم ہوئی ہو اس وقت سے لے کر کے قیامت تک وہ انسان زندہ رہے، زندہ رہنے کے بعد جب قیامت قائم ہو جائے اور وہ انسان دنیا سے چلا جائے، چلے جانے کے بعد جب اس کو جنت کے لیے فیصلہ ہو جائے گا اور اس باغ و بہار میں داخل کر دیا جائے گا، وہ انسان سے پوچھا جائے کیا تمہاری زندگی میں کبھی پریشانیوں کسی طرح کے حالات دکھ اور تکلیف کا پریشانیوں کا تم نے سامنا کیا ہے؟ رب العالمین وہ انسان کہے گا میں نے آج تک کسی پریشانیوں کا سامنا نہیں کیا ہے۔ جنت وہ ہے، اس جنت اللہ قرآن کریم میں ہے، اس کی علامات بتلایا ہے سورہ واقعہ 28ویں سورہ واقعہ کے اندر لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والسابقون السابقون، تفصیلی بات میں لمبی بات ہو جائے گی۔ سبقت کرنے والے، نیکیوں کی طرف آگے بڑھنے والے، اس میں کئی تفسیر ہے۔ ایک تو تفسیر ہے کہ سابقون سے مراد وہ انسان ہے جب اس کو حق کی بات کی جائے، حق کی دعوت دی جائے فوراً اس کو قبول کرے۔ دوسری تفسیر ہے سابقون سے وہ لوگ مراد ہے جب راہ اللہ میں تصرف کا موقع ہے تو آگے بڑھ چل کر کے حصہ لیں۔ تیسری مراد سابقون سے وہ شخص مراد ہے
کہ جب اس سے حق مانا جائے تو وہ خوشی کے ساتھ اپنے حق کو ادا کرے. والسابقون السابقون، سبقت کرنے والے کیا ہے خوب ہے. اولئک المقربون، یہی لوگ اہل جنت اللہ رب العالمین کے نزدیک قرب حاصل کرنے والے ہیں. جو نیکیوں میں سبقت کرنے والے ہیں، نیک کام میں آگے بڑھنے والے ہیں، وہ اللہ کے نزدیک قرب حاصل کرنے والے ہیں. جب قرب حاصل کرے گا تو اس کا انعام کیا ہوگا؟ علی سرر موضونہ، سونے کے تاج سے بنائے ہوئے چارپائی اور تخت ہوں گے. دنیا میں ایک سے ایک ڈیزائن کے چارپائی رسی کی بنتی ہے تو خوبصورت ڈیزائن جیسے لوگ دیکھتے ہیں حیرت ہو جاتے ہیں. بعض مرتبہ کیا خوبصورت رسی ہے. آپ اندازہ لگائیے سونے کے تار کے چارپائی بنے ہوئے ہوئے جنت میں، تختے بنے ہوئے ہوئے علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. ہاں، متقابلین، آمنے سامنے ہوں گے. گردن موڑ رہے کسی کو دیکھنے کے لیے پیچھے موڑنے کی ضرورت نہیں. اللہ کہتا ہے کہ جنت میں ہم نے اس طرح کا انتظام کیا ہے کہ سب آمنے سامنے ملے گا. یطوف علیہم ولدان مخلدون، جسے اس چارپائی میں بیٹھے گا تو اٹھنے کا من نہیں کرے گا، دل کرے گا کہ کوئی خدام ہو، خدمت کرنے والا ہو. اللہ نے اس کا بھی ذکر کر دیا. یطوف علیہم ولدان مخلدون، نوجوان ایسے ہوں گے جو ہمیشہ جوان ہی جوان رہیں گے اور تمہارے ارد گرد چکر لگا رہے ہوں گے. خادم جنتیوں کی خدمت کرنے والے ہوں گے، نوجوان ہی رہیں گے، بوڑھا نہیں ہوگا. ہوتا ہے نا کہ بوڑھا ہو گیا اس کو چین کر کام نہیں ہوتا ہے. بعض جگہوں میں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر مولانا بوڑھے ہوئے تو مسجد سے ریٹائر کرو، مسجد سے ریٹائر کرو. جنت میں ایک صحیح ملیں گے. ہاں، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا جو آپ کی خدمت کرنے والے ہوں گے. یطوف علیہم ولدان مخلدون، ہمیشہ جوان ہی رہیں گے. اچھا، وہ جوان خالی گھومیں گے، آپ سونے کے چارپائی میں بیٹھے ہیں، تکیہ لگائے ہوئے ہیں. ماشاء اللہ، بھائی کھانا پینے کا بھی ہونا چاہیے سامان. اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا ہے. بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، گلاس لیے ہوئے، جگ لیے ہوئے اور پاکیزہ شراب جام لیے ہوئے ہوں گے. وہ نوجوان جو گھومیں گے آپ کے ارد گرد، گلاس ہوں گے اس کے پاس، جگ ہوں گے اس کے پاس اور خالص جام کے میٹھا شراب لے کر گھومیں گے. چاہیے آپ کو بدل بدل کر گھوم رہے ہیں. وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، دنیا کی شراب کی طرح نہیں. دنیا کی شراب حرام تو ہے ہی ہے، اس کے پرینام بھی بہت طرح خطرناک ہے. سر میں درد ہے، نقصانات ہے، پھیپھڑے میں، کلیجے میں، دیگر اور نقصانات ہیں. اور وہاں لا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ، بےہودہ باتیں نہیں کریں گے اور نہ ہی سر میں درد ہوگا. اب میٹھا میٹھا ہو گیا ہے، اب تھوڑا نمکین بھی ہونا چاہیے. وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، آپ کے من پسند میوے ہوں گے. من پسند، جس کو جس طرح کا من پسند ہوگا میوہ. قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ دوسری آیت میں اس کی تفصیل لکھی ہے. ایک بیری، جس کو بیل کہتے ہیں، وہ مٹکے کے کتنا بڑا بڑا ہوگا. ایک بیل، اور کانٹا نہیں ہوگا، بغیر کانٹے والے. من پسند میوے ہوگی. وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، پرندوں کا گوشت تلا ہوا بھنا ہوا پیش کیا جائے گا. جنتیوں کو کیا کہنا ہے، بٹورے
ایک سے پرندوں کا، جس پرندے کا آپ کو من کرے گا، پرندے گھومتے رہیں گے آپ کے چکر لائیں گے، آپ کو من کرے گا کہ یہ پرندہ کا گوشت میں کھاتا، غیبی نظام ہے، فوراً آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ وحور عین، چارپائی سونے کے ہو گئی، یہ نوجوان خدمت کرنے والے ہو گئے، ہاں، اور گلاس جگ ہو گئے، گوشت ہو گئے۔ وحور عین، بڑی بڑی آنکھ والے حوروں کا انتظام کیا جائے گا، کامثال اللؤلؤ المکنون، جیسا کہ موتی غلافوں کے اندر پرے ہوئے ہوتے ہیں، اتنی خوبصورت ہوں گے۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ ان کے کیے ہوئے اعمال کا بدلہ ہے۔ ہاں، جو 3-4 بار بدلا ہی، ہاں، وہ کیے ہوئے کا اعمال کا بدلہ، جو نیکیاں کیے ہیں، جو اچھے اعمال کیے ہیں، ان کا بھی بدلہ ہے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، نہ ہی بےہودہ باتیں سنیں گے، نہ بولیں گے، الا قيلا سلاما سلاما، لفظ سلام کے علاوہ کوئی غلط بات نہیں بولے گا۔ بہرحال میرے دوستو، اس کی خوبیاں بہت ہے، قرآن کریم کو اٹھا کر کے دیکھیے جنت میں، تو اس جگہ کو پہنچنے کے لیے بات یہاں سے آئی تھی کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 4 باتیں سننے کے بعد کہا یا رسول اللہ، یہ سوال کیا، 3 سوال کیا۔ پہلا سوال قیامت کی سب سے بڑی نشانی، دوسرا سوال اولاد، تیسرے میں یہ کہ جنتیوں کے میزبانی کس چیز سے سب سے پہلا کھانا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مچھلی کے کلیجے کے اوپر کا حصہ، گویا کہ سیدھے الفاظ میں لکھا ہے کہ مچھلی کے کباب سے جنتیوں کی میزبانی کی جائے۔ میرے عزیز دوستو، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ جب یہ 3 سوال کرتے ہیں، 3 سوال کے بعد جب جواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا